ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جس طرح سے کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ جو ڈپلومیٹک ہماری کامیابیاں ہیں اسے عالمی سطح پر پذیر رائے مل رہی ہے، دنیا بھر میں اس کی تعریف کی جا رہی ہے، خاص کر کے ایران، امریکہ اور اسرائیل کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پڑوسی ملک بھارت ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی تنقید کا سلسلہ کم کرتا، وہ جیسے اس کو شرمندگی کی وجہ سے اپنا منہ چھپانا پڑا ہے بار بار، لیکن اس کی شرمندگی میں آئے روز ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے پڑوسی ملک. آپ عاصم منیر صاحب کی اس قائدانہ صلاحیتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور عالمی منظرنامے پر یہ جو کردار ایک ادا کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی کہا کہ نوبیل امن انعام تو اب ملنا ہی چاہیے. دیکھیں، بیسیکلی آئی وڈ سے عبداللہ گل جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کو کردار ادا کرنا تھا وہ پاکستان نے کیا اور پاکستان نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا. جس طریقے سے دن رات انہوں نے لگا کے آپ کے سامنے 2 دن سے وہ ایران میں ہیں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، جہاں جہاں ایلیٹنٹس ہیں، جو ایشوز انٹیگریٹیز ہیں وہ انہیں سالو کر رہے ہیں. پھر وہ امریکن ایڈمنسٹریشن پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کے بعد جو ان کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ پھر ایران ایڈمٹ کر رہے ہیں. اٹس اے بگ کریڈٹ. آئی تھنک فیلڈ مارشل عاصم نے مار کے حق میں جو ہے وہ دشمن کو مات دی جنگ کے میدان میں، اور مار کا حق 2 میں جو یہ ہم پیس کی بات کرتے ہیں اس میں انہوں نے پھر انڈیا کو مار دی پیس میں، امن کے میں، پیس کیپنگ کے اندر. آئی تھنک یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. دنیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح بار بار ان کا نام لے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ ہی از اے گریٹ لیڈر، اور پھر ان کی سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کے بھی ٹرسٹ ان کے اوپر ہے، ایران کا بھی ٹرسٹ ان کے اوپر ہے، دیش سے کہ جی خالص بھی ہوگی تو پاکستان کرے گا. اور اس کے بعد وہ باغ کہتے میں خود بھی آؤں گا اگر فائنلائز ہو جاتے ہیں، اسلامی ریکارڈ کی بات ہو جاتی ہے. آپ سوچیں پاکستان نے کتنا بڑا کارنامہ دیا جو کہ اٹ لکس ویری ریموٹ، اور جو 47 ایئر سے مس تھا وہ آپ نے دونوں ملکوں کو بٹھا دیا، بات کرائی، اور جس خوش اسلوبی سے، خلوص نیت سے اور ایمانداری سے، سنسیریٹی سے یہ کر رہے ہیں، یہ آنیسٹی کی مثال نہیں ملتی ہے. اینڈ آئی ڈو ایگری ود ہم، ہی ریئلی ڈیزرو اے نوبل پرائز. یا پاکستان کو دیا جائے، اگر نہیں دیتے تو کم از کم فیلڈ مارشل کو ضرور دیا جائے. جس طریقے سے انہوں نے یہ 3rd ورلڈ وار اور دنیا تباہی کے دہانے بھی تھی جو دو گھنٹے پہلے جب یہ سیزفائر کی بات کی گئی ہے، تو میرے خیال میں اس میں جتنے طرف اس کے ساتھ انہوں نے پھر ایران کو اور خلیجی ممالک کو جس سیکٹرین کلیش ہونے لگا تھا، اور جو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ سیکٹرین کلیش میں ایران اور خلیج میں آپس میں لڑیں، اپنی سیلف ڈیفینس کریں، یہ انہوں نے بچایا. ہر منٹ، ہر گھنٹے بعد ایران کو بتاتے تھے کہ پلیز ڈونٹ اٹیک اینڈ سینڈ میزائل آن خلیجی ممالک میں. سعودی عرب کو کہتے تھے کہ پلیز ڈونٹ اوور ریئیکٹ، کیونکہ یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ خواب پورا ہو جائے گا اگر آپ ڈسٹرائے کریں گے اپنے آپ کو، اس کا گریٹ ایگزام کا خواب پورا ہو جائے گا. وہ روک کے رکھا. اور آج دیکھیں کتنی بڑی دنیا میں اکنامک کرائسس، انرجی کرائسس، دنیا کی اکانومیز کو تباہ ہو کے رہ گیا، ابھی تک تباہ ہو رہی ہے. اس کو جس طریقے سے پاکستان نے اپنی اعلیٰ ڈپلومیسی سے اور ملٹری ڈپلومیسی میں، بلکہ فیلڈ مارشل نے فورن یہ ڈپلومیسی بھی اور ملٹری ڈپلومیسی میں دونوں میں کمال کر کے دکھایا. آئی تھنک یہ تمام یہ جو اکارڈ ہوگا یہ منت ہوگا فیلڈ مارشل سے عاصم منیر کا، اور وی شوڈ بی ویری تھینکفل کہ انہوں نے انتھک محنت کی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب فروٹفل رزلٹ ہوگا، اور انشاءاللہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آئیں گے، ادھر سے ایران کے پریزیڈنٹ بھی آئیں گے. میرے خیال میں اس کے ساتھ یہ جو ہے ترکی کے پریزیڈنٹ، پھر یہ مصر کے پریزیڈنٹ، اور محمد بن سلمان صاحب یہ بھی ہیں، کیونکہ ان کی بھی کافی کاوشیں ہیں ان کے اندر. لیٹس ہوپ کہ پاکستان میں اسلام ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ دنیا میں پاکستان کا نام ایک سافٹ امیج ہو جائے گا. یہ بھی فیلڈ مارشل کی وجہ سے کہ پاکستان از اے پیسفل ملک، سیکورٹی وائز پیسفل ہے، بیسٹ فرینڈلی سیکورٹی انوائرمنٹ ہے، اور فارن انویسٹمنٹ کے بھی سیف ملک ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے پر تھی، لیکن فیلڈ مارشل کی انتھک محنت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ثالثی کا جو کردار ہے وہ کس حد تک کامیابی سمیٹ چکا ہے، اور مزید اچھے کی امید ہے کہ امن قائم ہو سکے گا. بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سربراہ تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا